درس جو ہے اس سے پہلے جو ابواب تھے وہ جادو سے متعلق اور جادو کی کچھ چیزوں سے متعلق، اسی سے ملتی جلتی چیزیں کیا ہیں؟ باب ما جاء فی الکہان ونحوہ، کاہنوں سے متعلق، نجومیوں سے متعلق، جو لوگ غیب سے متعلق خبر دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور جادو کے باب کے بعد اس باب کو مؤلف نے اس بات اس لیے ذکر کیا کہ دونوں کا تعلق قریب قریب ایک ہے. جادوگر جو ہے وہ بھی جادو سیکھنے کے لیے شیاطین کی پوجا کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، پھر جا کے وہ جادو کرتا ہے. اسی طرح سے جو یہ عراف ہیں، کاہن ہیں، نجومی ہیں، رمال ہیں، یا پھر یہ کہ یہ جو اس قسم کے جو لوگ بھی ہیں، یہ بھی کسی چیز سے متعلق خبر دینا ہے جو گزری ہوئی چیز ہے، یا پھر یہ کہ کوئی چیز غائب ہو گئی ہے، اس تک پہنچنے کے لیے کوئی شخص غائب ہے، کسی کا مال غائب ہے، کسی کی چوری ہوئی ہے، ان تمام چیزوں کو خبر دینے کے لیے یہ کس سے کام لیتے ہیں؟ جنوں سے. تو اب جن ان کے اختیار میں کب آتا ہے؟ جب وہ اس کی مرضی کے مطابق کام کریں، اس کی پوجا کریں، اس کی عبادت کریں، اس کو اپنے کنٹرول میں. کچھ لوگ کیا کہتے ہیں وہ فلاں جو اس کے پاس بڑے موکل ہیں. کیا ہے؟ وہ موکلوں کے ذریعے سے جنوں کو چھڑاتا ہے. سنا کہ نہیں سنا ہے سر؟ تو یہ جو موکل کیسے بنتے ہیں؟ چلا کرتے ہیں یہ لوگ. چلے میں کیا ہوتا ہے؟ بہت سارے ایسی حرکتیں ہوتی ہیں جن میں شیاطین کی عبادت ہوتی ہے. کوئی شخص کسی کا غلام یوں ہی نہیں بنتا. اگر آپ کسی انسان کو غلام بنائیں تو کیسے بنے گا؟ اس کو خریدیں گے، یا پھر یہ کہ اس کو مطلب بہت کوئی نہ کوئی طریقہ کار ہوگا. تو جن ہر کوئی آزادی چاہتا ہے نا، تو جن بھی آزادی چاہتے ہیں. اب اگر کوئی جن کسی کے کنٹرول میں اگر آتا ہے، کوئی جس طرح سے چاہتا ہے اس سے کو نچاتا ہے، تو کچھ نہ کچھ اس سے وہ لیتا ہے. اب یہ کیا نام ہے؟ چلے کے ذریعے سے، کچھ ایسی حرکتوں کے ذریعے سے جن میں شیاطین کی بات ہوتی ہے. کچھ ایسی چیزیں کی جاتی ہیں جو شرکیاں ہیں، ایسے اعمال کرتے ہیں جس میں قرآن کی بے حرمتی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حرمتی ہو، اللہ کے نام کی بے حرمتی ہو. ان تمام طور طریقوں کو اختیار کرنے کے بعد پھر جا کر کے ایسے لوگ اس چیزوں سے متعلق خبر دیتے ہیں. اور پھر آپ یہ جان لیں کہ یہ جو کوہان پہلے کے دور میں تھے، یہ کیا کرتے تھے؟ یہ شیاطین جو ہیں ایک دوسرے پر سب بستہ ہوتے ہوئے آسمانوں کی خبریں اچکنے کی کوشش کرتے تھے، اور یہ پہلے بہت زیادہ تھا. اور پھر لا کر کے وہ اس کے نیچے کی لوگوں کو خبر دیتا، پھر وہ جو کاہنوں تک بتلا دیتا. اب کاہن کیا کرتے؟ اس میں 100 جھوٹ ملا کر کے کہتا کہ ہاں. اب اس ایک سچ کو لے کر کے لوگ جو فلاں موقع وہ بات اس نے کہی تھی، اس اور ساری اس کے بعد سچ نکلی. اس میں جو اس نے 150 جھوٹ ملے اس کو کوئی نہیں کرتا ہوتا، کوئی نہیں بیان کرتا. بیان کس کو کرتا ہے؟ جو اس کی ایک دو بات صحیح ہو چکی ہے. اس کو جو اس نے کیا کہتے ہیں آسمانی خبروں سے اچک لیا ہے. اچھا، یہ آپ جانیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اس قدر پہرے داری شدید نہیں تھی. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، آپ جب بھیجے گئے اور وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک آنی شروع ہوئی، تو اب آسمانوں کو مزید اللہ عز و جل نے فرشتوں کے ذریعے سے، شام کے ذریعے سے، بجلیوں کے ذریعے سے ان پر سختی ہوئی. اب کوئی اگر اچکنا چاہتا تو کوئی خبر لے نہیں سکتا تھا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بہت ساری خبریں اچک لیا کرتے تھے. یہ 3 مراحل میں سمجھ لیجئے کہ ایک تو اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے تو ایسے موقع پر آپ دیکھیں یہ بہت ساری خبریں اچک لیتے اور لا کر کے کاہنوں کو، عرافین کو خبر دیتے اور یہ لوگوں کو بتلاتے، اور پھر ان کی بڑی شہرت ہوتی، جادو ان کا مقام بڑا زیادہ ہوتا. ہاں فلاں جو کہتے ہیں اس کے پاس چلو، وہ تو مطلب ماضی خبر دے دے گا، اور کیا نام ہے آپ کے حوال سے متعلق بتلا دے گا، آپ کا مستقبل کے متعلق بتلا دے گا. تو یہ لوگوں کے بیچ میں بڑے عزیز بھی ہوتے، محبوب بھی لوگوں کی نظر میں ہوتے، جبکہ اللہ کی نظر میں آج بھی بعض ایسے لوگ ہیں جو علماء سو ہیں، جو اس قسم کی حرکت کرتے ہیں، ان کا بڑا مقام ہے. اس لیے کہ جنہوں کو پوجے ہوئے ہیں کچھ الٹی سیدھی حرکتیں کر کے، ایسی چیزیں کر کے، کسی کو کسی کے پیار میں لگا کر کے، کسی کا کہتے ہیں کسی کو کسی سے جدا کر کے، کچھ ایسی چیزیں جو شیاطین سے مدد لے کر کے، کچھ ایسے حرکات کر کے، کچھ ایسے حروف جو کیا نام ہے غیر مفہوم ہے، الٹے سیدھے حرف، مبہم کلمات جن کا کوئی معنی نہیں ہے،
تو یہ تمام چیزیں پہلے کہا کہ یہ جو شیاطین جو آسمانی خبروں کو اچکتے تھے یہ پہلے بہت زیادہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرحلہ رہا اس میں انتہائی شدید ترین ہو گیا. کوئی چیز خبر یا آسمانی سے نہیں لے کر لے پاتے تھے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے بعد بھی یہ کا نام ہے پہلے سے تو کم, لیکن پھر بھی یہ شیاطین کچھ خبروں کو اچک لیتے ہیں اور پھر اپنے عرافین کو اور کاہنوں کو خبر دیتے ہیں اور پھر اس میں وہ ہزار جھوٹ ملا کر کے لوگوں کو بتلاتا ہے. تو 3 مرحلہ گویا کہ ہوا. سب سے پہلے کہیں جو کہ اللہ کے نبی کی بعثت لیکن اللہ کے نبی کا ابتداء ہوا آپ جانتے ہیں. اس سلسلے میں جنوں کو بڑا تعجب ہوا تھا کہ پہلے وہ پوری آسمانی خبریں اچک لیا کرتے تھے, لوگ بدلاتے تھے, لیکن جب اللہ کے نبی کی بعثت ہوئی اور ان کا جانا دشوار ہو گیا تو سمجھتے تھے آخر ہوا کیا ہے. اس کے موقع پر اس کے بعد جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سنا اس میں سے کچھ لوگ مسلمان ہوئے. کب, کس موقع پر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف گئے اور طائف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, طائف والوں نے جب آپ کو انتہائی ستایا اور مارا اور پیٹا سب کچھ کیا, ایسے موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ آئے اور وہاں مطلب پڑاؤ ڈالا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ قرآن مطلب پڑھ رہے تھے تو جنہوں نے سنا اور پھر جنہوں نے اپنی حالت بیان کی اس چیز کو اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں سورہ جن میں پورا بیان کیا. البتہ تو یہ جو کاہن ہیں ان کا کام کیا ہے؟ غیب سے متعلق خبر دینا, ماضی سے متعلق. آپ کیا کہتے ہیں کسی کے پاس گئے ہاتھ دکھلایا یا وہ کچھ آپ کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد میں دیکھا آپ کے اتنے بھائی ہیں اتنی بہن ہیں, وہ کبھی آپ سے ملا نہیں ہے. اور پھر یہ کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا, اگر آپ نے میری شادی نہیں کیا, کوئی شادی ہوئی, آپ کی بیوی کا اتنا یہ نام ہے, آپ کے اتنے بچے ہیں, فلاں 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 فلاں, آپ کے اتنے بھائی ہو فلاں جگہ فلاں فلاں جگہ رہتا ہے. یہ کہاں سے؟ اس لیے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک قرین ہے جنوں کا. اب یہ جو کیا نام ہے یہ جو جنوں کا پجاری ہے یہ اس کی جو انسان کے ساتھ جو شیطان رہتا ہے جس کو بہکانے کے لیے اس سے ملتا ہے اور اس سے مل کر کے اس سے متعلق ساری خبریں لے لیتا ہے. جو سوال کرتا ہے فٹافٹ بتلاتا ہے اور یہ اس کو خبر دیتا ہے. تمام چیزیں کا نام ہے. اب آدمی سمجھتا ہے تو بہت پہنچا ہوا ہے, پہنچے ہوئے لوگ نہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کے انتہائی بلیغ لوگ ہیں. اور پھر دوستوں ایسے کاہنوں کے پاس جانے کا انجام بہت برا ہے. کاہنوں کے پاس جانا, ان کی تصدیق کرنا, سمجھ لیجئے کہ انسان کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے. اور جانا ہی صرف کیا نام ہے, آپ جانے کسی جادوگر کے پاس جائے اور تصدیق بھی نہیں کی تب بھی آپ کی 40 دن کی نماز نہیں قبول ہوگی. اس لیے کیا نام ہے ایسے لوگوں کے پاس جانا درست نہیں ہے. بہرحال کیا نام ہے یہ باب جو ہے کہا باب ما جاء فی الکہان والنحل, کاہنوں سے متعلق جو باتیں ہیں یا ان سے متعلق جو عراف ہے. کچھ لوگ کیا نام ہے رمال کیا کہتے ہیں, وہ رکھ بالو پر یہ مٹی پہ لائن کھینچتے ہیں, اس سے کیا نام ہے کچھ چیزیں جاننے کی بہانہ کرتے ہیں. یہ تمام حرکتیں جو بھی کی جاتی ہیں سب کی سب کیا ہیں, درست نہیں ہیں. پہلے اس سلسلے میں کچھ احادیث ہیں جس کو ہم پڑھتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے عن بعض ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال کہ اللہ کی بعض بیویوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں نے نقل کیا ہے یا بیان کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اتی عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 یوما. جو شخص کسی عراف کے پاس آئے, عراف سمجھ گئے جو بہت ساری چیزوں کی علم رکھنے کی یعنی معرفت رکھنے کی کا دعویٰ کرتا ہے. عراف کا کیا کام ہے؟ کسی کا کوئی سامان غائب ہو گیا, چوری ہو گئی, سامان غائب ہو گیا, چوری ہو گئی. اب اس کے پاس آتا ہے, کہتا تمہارا جو سامان غائب فلاں کے پاس فلاں جگہ. کیسے بتا دیتا ہے؟ غیب جانتا ہے وہ. کبھی بات اس کی صحیح ہو جاتی ہے, کبھی کبھی اگر جنہوں نے اس کا تعاون نہیں کیا تو نہیں بتلا پاتا, کبھی کبھی بتلا بھی لیتا ہے. کیسے بتلا پاتا ہے؟ اس کے ساتھ جو کیا نام ہے جس کا سامان غائب ہوا اس کا جو قرین ہے, یا پھر یہ کہ اس کے ساتھ جو جن ہے, جنوں کا آپ جانتے ہیں رفتار بڑی تیز ہے, بہت ساری چیزوں کو مطلب کم وقت میں جان لیتے ہیں, اور بہت ساری اللہ نے طاقت بھی ان کو دے رکھی ہے. اور میں تو جنوں کی مدد سے تعاون سے جنوں کی جیسے میں نے کہا ان کی بات کرنے کی بنا پر یا وہ جن ان کو اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا کرنے کے بعد پھر یہ کہ ان کا وہ تعاون کرتے تو یہ خبر دے دیتے ہیں کسی بھی ایسی چیز سے متعلق جو غائب وغیرہ ہو گئی جو کہ ماضی سے متعلق.
اچھا یہ عراف اور کاہن میں کوئی فرق ہے؟ دونوں سیم تقریباً مترادف ہے. اب کچھ لوگوں نے فرق یہ کیا کہ عراف وہ ہے جو غیب کے متعلق جو گزری ہوئی چیز سے متعلق خبر دیتا ہے، اور کاہن وہ ہے جو مستقبل سے متعلق خبر دیتا ہے کہ ایسا ایسا آپ کے ساتھ ہونے والا. البتہ لیکن صحیح یہ ہے جو ایسا کیا کہتے ہیں شیخ ابن تیمیہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ مطلب دونوں میں کوئی فرق نہیں بات آئے گی. لم تقبل له صلاۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو شخص کسی عراف کے پاس ہے جو اس بات کی وہ خبر دینے والا کہ تمہارا سامان یہاں ہے اور پھر اس کی تصدیق بھی کرتا ہے تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی. اسی طرح سے آپ دیکھیں نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب اگر انسان جانتا ہے کہ یہ جنوں سے تعاون لے رہا ہے پھر بھی تصدیق کر رہا ہے اور جانتا ہے یہ جھوٹا ہے، کسی غیب کی چیزیں نہیں جانتا ہے، خبر نہیں رکھتا تک جنوں کی تعاون کے بغیر، تو پھر ممکن ہے اس کی 40 دن کی نظر اگر یہ مان لے کہ ہاں یہ تو غیب جاننے والا شخص ہے، پہنچایا ہے، تو پھر وہ کفر تک پہنچائے. دونوں دیکھ حدیث میں تھوڑا فرق ہے کہ آپ پہلے میں یہ ہے کہ من اتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة، کسی عراف کے پاس ہے اس کے بعد کی تصدیق کرے اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں. دوسری میں کیا ہے کہ جو کسی کاہن کے پاس آئے اور اس کی کہی ہوئی باتوں کی تصدیق کریں گے، اس کو سچ مان لے، تو گویا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس چیز کا امتیاز ہوا جو آپ دے کر کے بھیجے گئے اس کا اس نے کفر، یعنی گویا کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا ہے، کفر یعنی وہ کفریہ کام کرنے والا ہے، وہ کافر ہے، اسلام سے وہ نکل گیا. کہا کہ ولی الاربع والحاکم، اسی طرح سے کیا نام ہے سنن اربع میں ہے اور حاکم کی روایت میں ہے اور بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح روایت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اس میں دونوں لفظ موجود ہے کہ من اتى عرافا او کاہنا، جو عراف کے پاس یا کاہن کے پاس آئے، اور میں نے کاہن اور عراف کی وضاحت سے پہلے کر دی ہے یہ کون لوگ ہیں. فصدقوا بما يقول، اور اس کی کئی باتوں کی تصدیق کرتا ہے، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس کو اس نے کفر کیا. اسی طرح سے ایک اور روایت ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ مرفوعاً لیس منا من تطیر او تطیر له، یعنی ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جس کے لیے فعل بشگونی لی گئی یا جس نے بشگونی کی، یا پھر یہ کہ جس کے لیے پرندہ اڑایا گیا، جس نے پرندہ اڑایا یا جس کے لیے اڑایا گیا. خواہ یہ دونوں معنی میں ہے، فعل لینا، کسی چیز کے نتیجہ اخذ کرنا، اور خواہ کو کیا نام ہے جو غلط نتیجے جو اخذ کیے جاتے ہیں. تو کہا جو پرندہ اڑائے یا جس کے لیے اڑایا گیا ہے، یا کہا اسی طرح کہا او تکہنا او جو کہانا کا کام کرے یا جس کے لیے، دونوں جرم میں برابر کے شریک ہیں. جو کسی کے کاہن کے پاس جاتا ہے اور پوچھتا ہے پھر کیا کہتے ہیں وہ بتلاتا ہے، کہ دونوں کیا کہتے ہیں جس کے لیے اس نے کہانت کی اور اس نے کیا کہتے ہیں کہانت کروائی. اس کے عراف کے پاس گیا یا کہ اپنی مستقبل کو سے متعلق جاننے کے لیے، کاہن کے پاس گیا ہاتھ دکھلانے کے لیے، نجومیوں کے پاس گیا ہاتھ دکھلانے کے لیے، کیا کہتے ہیں ایسے لوگوں کے پاس گیا جو کیا کہتے ہیں رمبار لینی، جو کیا کہتے ہیں بالوں پر لکیریں کھینچ کر کے اس سے متعلق غیر سے متعلق خبر دیتے ہیں، ان کے پاس گیا. تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہا کہ جو بھی جس کے بھی لیے کیا گیا ہے، تو آپ نے کیا فرمایا کہ نہیں وہ ہم میں سے نہیں، کیا کہتے ہیں جس کے لیے کیا بشگونی لی گئی ہو، جس نے کیا ہو بشگونی، یا جس کے لیے کیا گیا ہو، جس نے کہانت کا کام کیا جس کے لیے کہانت کیا گیا، جس نے جادو کیا جس کے لیے جادو کیا گیا. ومن اتى کاہنا، اور جو شخص کاہن کے پاس آئے، فصدقه بما يقول، پھر کیا نام اس کی کئی بات کی تصدیق کرے. ہاں یہ تمام لوگ ایسے ہیں کہ ہم میں سے نہیں ہیں. اور پھر یہ کہ جو کاہن کے پاس آتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے، تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جس چیز کا نزول ہوا اس کا انکار کیا. قرآن کا کوئی وہ منکر ہے اور اس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہے یا پھر صحیح معنوں میں مسلمان نہیں ہے. اسی طرح سے کیا کہتے ہیں اور بھی حدیث بغوی کہتے ہیں کہ العراف الذي يدعي معرفة الامور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضال ونحو ذلك. اس طرح سے پہلے ہم نے بتلایا کہ بغوی کہتے ہیں العراف وہ شخص ہے جو کیا نام ہے کچھ حرکتوں کے ذریعے سے، کچھ اعمال کے ذریعے سے یہ جاننے کی کا دعویٰ کرتا ہے کہ جو چیزیں غائب ہو گئی چوری ہو گئی ہیں ہم اس کا پتہ لگا لیں. پتہ لگانے کا مطلب کچھ
اپنے وہ طور طریقے اس کے ہوتے ہیں جاننے کے، کیسے کرتا ہے کہ جنہوں میں کچھ الفاظ پڑھتا ہے تو غیر مفہوم ہے، یا پھر یہ کچھ لائننگ کرے، یا جو بھی طور طریقہ اختیار کرے، اور اس کے ذریعے سے کہے کہ ہم گمشدہ جو چیز ہے اس کی ہم تلاش کر لیں گے، اس کی خبر دے دیں گے، وہ عراف ہے۔ تو کہا کیا نام ہے؟ یہی کاہن ہے۔ وقیل والکاہن هو الکاہن، کہا عراف اور کاہن دونوں ایک ہی چیز ہے۔ والکاہن هو الذي يخبر عن المغیبات في المستقبل، نے کہا کہ مطلب کائن وہ ہے جو غیبی چیز سے متعلق جو کہ مستقبل میں ہونے والے، ایک چیز جو گزر چکی، جیسے سامان غائب اس سے متعلق خبر دے دینا۔ کوئی شخص کیا کہتے ہیں اپنے بازی سے متعلق کسی سے متعلق کچھ کہا، اس کو عراف کہا، اور کہا کہ کیا کہتے ہیں کائن وہ ہے جو مستقبل میں جو چیزیں ہونے والی ہیں، جیسے لوگ ہاتھ دکھلاتے ہیں کا نام کا آپ کی قسمت میں ایسا ہے اور آپ کے ساتھ ایسا ہونا ہے، اعوذ باللہ۔ اور کیا نام کچھ لوگ کیا تصدیق بھی کرتے ہیں، اور کہیں کا نام کسی نے ہاتھ دکھلایا کچھ باتیں کہہ دی۔ ہمارے ایک استاد شیخ عبدالحمید الرحمانی، شیخ عبدالحمید فیضی حفظہ اللہ، ابھی بھی کیا کہتے ہیں باحیات ہیں، وہ شیخ عرفان صاحب کے گاؤں کے، کہنے لگے کہ ایک عورت کہیں جا رہی تھی تو کہا کیا بات ہے؟ کہا کیا کہتے ہیں فلاں جگہ ایک صاحب ہیں، وہ مطلب ہاتھ وغیرہ دے کر کے قسمت بتلاتے ہیں۔ کہا وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے، میں بتا دوں۔ ہاں بیچارے مطلب اس باللہ وہ سلفی عالم دین ہیں اور کافی اچھے ہیں، لیکن انہوں نے اس کو سمجھانا چاہا تو ایسے ہاتھ تو نہیں پڑے گا، ہاتھ کھول میں دیکھ بتلاتا ہوں۔ تو ایسا ہے کہ لگتا ہے تمہارا شوہر تمہیں نہیں مانتا ہے، تمہیں کیا کہتے ہیں خرچے نہیں دیتا ہے، تمہارے بچوں کی قدر نہیں کرتا ہے۔ ہر عورت کے ذہن میں تمام چیزیں رہتی ہیں، ایسی ساری بات کہاں؟ ہاں بولا آپ نے ساری باتیں صحیح کی، صحیح، میرا شوہر ایسی ہے، مجھے خرچہ نہیں دیتا، مجھے ستاتا ہے، اور کیا کہتے ہیں بچوں کو مارتا ہے پیٹتا ہے۔ یہ یعنی دنیا بھر کی کچھ نہیں کہ زبان پہ آیا۔ اور شیخ نے کہا کہ مطلب وہ کہتے ہیں میرے سب کچھ کہا، نے کہا سب کچھ صحیح ہے۔ کہا دیکھو ایسا ہے کہ تم جس کے پاس جاؤ گے وہ یہی کہے گا تمہیں، اور تم کہو گے وہ سب کچھ آپ کے بارے میں جانتا ہے، جب وہ کچھ نہیں جانتا ہے۔ یہ عورتوں کی طبیعت سے واقف ہے، عورت جب جائے گی گویا کہ کیا کہتے ہیں اس کے گھریلو حالات درست نہیں ہے تو یہاں بھاگے گی، اور پھر کہے گا کہ میں تم کو یہ دعا دے دیتا ہوں، یہ تعویذ دے دیتا ہوں، کیا نام ہے، اس کے بعد تم سے کہے گا تمہیں خود تمہارا دین بدلنے لگے گویا کہ میرا شوہر مجھے ماننے لگا۔ اب تمہیں کچھ تعلیم دے گا تم ایسا کرو ایسا کرو، تمہیں کیا کہا تمہارا تصور یہ ہوگا کہ اس نے جو باتیں صحیح کہی ہیں صحیح ہیں، اور پھر نتیجہ یہ اخذ کرے تم کو یہ کہے گا کہ تم ایسا پیش آؤ، اس کے ساتھ تم کیا کہتے ہیں ایسا۔ جب تمہارے اخلاق چینج ہو جائیں گے، تم اس کے اچھائی سے پیش آؤ گے، تمہارے ساتھ بھی اچھائی سے پیش آئے گا، تو تمہارے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ مطلب ہے کہ میرا شوہر چینج ہو گیا، شوہر پہلے سے بھی ٹھیک ہے لیکن جب اس کے ساتھ تم بدخلقی سے پیش آتی ہو تو بھی بدخلقی سے پیش آتا ہے، اور جب اس نے سکھلا دیا کہ ایسا اس کے ساتھ پیش آؤ، ایسا پیش آؤ، اس کی خدمت کرو، اس کے ساتھ ایسا کرو، جب کہیں باہر سے آئے اس کو پانی پیش کرو، اس کی کھانے پیش کرو، اس کے کپڑے صاف کر کے رکھو، تو خود بخود کیا کہتے ہیں مطلب دیکھا کہ ہماری تو بہت اچھی ہو گئی ہے، تو بھی تمہارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ شیخ نے کہا دیکھو یہی تمام چیزیں لوگ کرتے ہیں، اللہ کے واسطے اپنے دین کو نہ بیچو، یہ سب کیا کہتے ہیں تمہارے دین کو خراب کرنے والے ہیں، خود اپنا معاملہ ٹھیک کرو، میں کوئی ہاتھ دیکھنے والا نہیں ہوں، لیکن میں تمہیں سمجھانے کے لیے میں نے تم کو یہ بات بتانی چاہیے کہ تاکہ تم سمجھ جاؤ، تمہارا عقیدہ خراب نہ ہو، کیونکہ تمہارے عقیدے سے کھیلنے والا نہ ہو، تو میں نے تم کو بات بتائی۔ ہوتا ہی تو جو مستقبل سے متعلق ہاتھ وغیرہ دیکھ کر کے خبر دیتے ہیں تمام چیز درست نہیں ہے۔ قیل الذی یخبر عما فی الضمیر، کا کاہن وہ ہے جو کیا کہتے ہیں انسان کے ضمیر کی خبر دیتا ہے، نہیں کیا کہتے ہیں اس نے کسی کو اس کے نفس میں کیا چیز ہے کیا سوچ رہا ہے اس سے متعلق خبر دینا، تمام چیزیں کیا ہے جو قرین ہے اس کے ذریعے سے وہ بتلانے کی کوشش کرتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ ابو العباس ابن تیمیہ شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ العراف اسم للکاہن والمنجم والرمال ونحو من يتکلم فی امور بمعرفت الامور بهذه الطرق۔ شیخ الاسلام کیا کہتے ہیں کہ الراف یہ کاہن یہی کاہن وہی ہے، وہی منجم ہے، نجومی بھی وہی ہے، وہی رمال ہے جو کیا کہتے ہیں بالوں پر کیا نام ہے لائن کھینچ کر کے خبر دیتے ہیں۔ تمام شخص ایک ہی قبیلے کے لوگ ہیں، ایک ہی سمجھ لیجیے کہ ایک ہی قسم کے لوگ ہیں جو بہت ساری معاملات سے متعلق جاننے کی یا خبر دیتے ہیں کسی بھی طریقے سے۔ جیسے ابن عباس رحمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فی قوم یکتبون ابجاد وینظرون فی النجوم ما ارى من فعل ذلك له عند اللہ من خلاق۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو ابجد لکھتے ہیں، مطلب کیا کہتے ہیں حروف تہجی،
کچھ حروف ایسے مطلب کہ جو بے معنی، آپ دیکھیں بہت سے کچھ ایسے الفاظ الگ الگ الف سے یا تک بے ترتیب الفاظ لکھ کے رہتے ہیں، لکھنے کے بعد پھر کیا نام ہے. اسی طرح سے جو لوگ ستاروں میں نجومی والا کام کرتے ہیں، ستاروں کو دیکھ کر کے کہا ما ارا من فعل ذلک له عند اللہ مثل، جو لوگ ایسا کرنے والے ہیں اللہ کے یہاں ان کا کوئی حصہ نہیں، کہ اللہ کے یہاں کچھ پانے والے نہیں ہیں، اللہ کے یہاں وہ عذاب سے دوچار ہونے والے ہیں، اس لیے کہ وہ صحیح معنوں میں مومن نہیں، ان کے یہاں اسلام نہیں ہے. پہلے چند باتیں تھیں جو آج کے بعد سے متعلق تھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں آپ کو تمام مسلمانوں کو ان خرافات سے، شرکیات سے اور ایسے لوگوں سے جو اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں اس سے ہمیں دور رہے، اور ایسے لوگوں کو کرنے والے اللہ تبارک تعالیٰ انہیں راہ راست کی ہدایت عطا فرمائے. جب زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، جو خاتمہ اور ایمان پر خاتمہ ہو. شفاء الہات ہم سب کے حلال خواہشوں کی تکمیل فرما، ہمارے ضرورتوں کو پوری فرما، جو بیمار میں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ضرورتوں کو پوری فرما، قرضدار کی قرض کی ادائیگی کو خیر فراہم فرما دے، اور ہمارے والدین اچھے قاری دوست احباب کی دنیا سے کچھ قبروں کو نور سے گزر فرما. زندہ اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر، کاملہ الہ الا اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.